نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کے ساتھ بیان فرمایا. حضور نے قسم اٹھا کے بیان فرمایا میں محمد قسم کھا کے کہتا ہوں کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. پھر حضور نے فرمایا میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ معاف کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا کہ جو بندہ بھیک مانگتا ہے، کسی کے سامنے بلا ضرورت دستے سوال دراز کرتا ہے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، فرمایا اس بندے کے لیے اللہ محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے، اسے لوگوں کا محتاج کر دیتا ہے. یہ تین چیزیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کے ساتھ بیان فرمائی. اور ایک اسی مضمون کی حدیث امام طبرانی نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، جس میں یہ تین چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، لیکن ان میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم بیان نہیں فرمائی. یہ وہ تین چیزیں ہیں جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقیات بیان فرمائی کہ اگر بندہ دولت کمائے اور پھر اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، غربا پہ، یتاما پہ، مساکین پہ، رشتہ داروں پہ خرچ کرتا ہے، اسے جمع نہیں کرتا، تو یہ چیز اخلاقی اعتبار سے بندے کے اندر سے حرص، لالچ، بخل ختم کر دیتی ہے. صدقہ بندے کے اندر سے حرص، لالچ اور دنیا کی بے جا طمع جو ہے اور بخل، ان غیر اخلاقی صفات کو ختم کر دیتا ہے. اور دوسری بات جو ہے کہ جب بندہ صدقہ کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، صدقہ دیتا ہے، اس وقت دولت صرف چند ہاتھوں میں، چند گھروں میں جمع ہو کے نہیں رہ جاتی، بلکہ دولت برابر معاشرے میں تقسیم ہوتی ہے. اس طرح غربت کا خاتمہ ہوتا ہے. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں اخلاقی اعتبار کے ساتھ ساتھ، اخلاقیات کے ساتھ ساتھ معاشرتی سدھار بھی ہے. اس فرمان میں معاشرتی حسن بھی ہے کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. یہ بڑی پیاری ترغیب ہے، اور پھر حضور نے اسے قسم کے ساتھ بیان فرمایا. دوسری بات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ معاف کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی، یہ بھی امت کی ایک اخلاقی تربیت ہے کہ اگر دونوں گروہ معاف کرنے کا جذبہ نہیں رکھیں گے، دو افراد آپس میں جھگڑتے ہیں یا دو گروہ آپس میں جھگڑتے ہیں، دونوں میں کوئی بھی معاف کرنے کا جذبہ نہیں رکھتا، تو اس طرح تو معاشرے میں بگاڑ بڑھتا جائے گا، نفرتیں بڑھتی جائیں گی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کے ساتھ بیان فرمایا کہ معاف کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی. یعنی اس طرح معاف کرنے کا جذبہ امت میں پیدا ہوتا ہے. اگر ایک آدمی خطا کرتا بھی ہے، غلطی کرتا ہے، دوسرا اسے معاف کر دے گا تو معاف کرنے والے کو بھی اللہ اجر عطا فرمائے گا، اور جسے معاف کیا جائے گا اس کے دل میں بھی دوسرے کے لیے نرمی پیدا ہو جائے گی، اور اس طرح معاشرے میں حسن پیدا ہوگا، اخلاقیات نکھرتی جائیں گی، اخلاقیات کے اعتبار سے انسان سنورتا اور مزین ہوتا چلا جائے گا. اور تیسری بات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اگر کوئی بندہ کسی کے سامنے دست سوال دراز کرتا ہے، بھیک مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے. یعنی اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگنے سے، سوال کرنے سے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے منع فرمایا ہے کہ جب بندہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اس کی عزت نفس کتنی مجروح ہوتی ہے، اور اس طرح انسان میں سستی، کاہلی پیدا ہوتی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو سست، کاہل اور فارغ نہیں دیکھنا چاہتے، بلکہ حضور یہ چاہتے ہیں کہ میرے امتی رزق حلال کے لیے کسب کریں. اس لیے تو حضور نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ. حضرت سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے تحت بہت خوب بات ارشاد فرمائی
فرماتے ہیں در کسب کمال کن کہ عزیز جہاں شبی. فرمایا تو کسی فن میں مہارت اختیار کر، تو اپنی دولت کما، اپنے لیے رزق حلال تلاش کر، تو کوئی کام کر. ماں حضور کے فرمان کی برکت سے تو دنیا کے اندر محبوب ترین بندہ بن جائے گا.